کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شفاعت پانے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین نیت کیجئے کہ ہم انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام حاضر ہیں۔ اسی اثنا میں میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ دیکھا تو ایک اور صحابی آئے، کچھ دن اگلے دن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے صحابہ، ابھی جو آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ دوسرے دن بھی وہی شخص حاضر ہوتے ہیں۔ تیسرا دن آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ تیسرے دن بھی وہی شخص آئے۔ ایک اور صحابی اٹھے کہ یہ کون سا ایسا پیارا عمل کرتے ہیں کہ 3 دن لگاتار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت عطا کی ہے۔ یہ اٹھے اور اٹھ کر ان کے پاس جاتے ہیں، کہا کہ حضور میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ضرور، خوش آمدید کیا، ویلکم کیا، اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جاتے ہیں، مہمان بنا کر لے کر جاتے ہیں۔ اصل یہ دیکھنا چاہتے تھے مہمان کہ میں دیکھوں یہ عمل کون سا کرتے ہیں تاکہ وہ عمل کیا جائے اور میرے لیے بھی یہ سعادتیں ہو جائیں۔ بہرحال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دونوں پیارے صحابہ، ایک تو پیارا عمل کرتے ہیں، دوسرا وہ عمل دیکھنے کے لیے گئے ہیں۔ 3 دن وہاں پر رہے اور 3 دن دیکھا کہ معمول کی نمازیں ہیں، معمول کی ساری عبادات ہیں۔ تیسرے دن جب رخصت ہونے لگے تو اب جو میزبان تھے جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت عطا کی، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے پیارے صحابی، آپ مہمان بنے، اس کی کوئی وجہ اچانک سے آپ نے یوں مہمانی کا شرف بخشا ہے؟ وہ آگے اس کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ 3 دن لگاتار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو آئے گا وہ جنتی ہوگا، تو میں نے دیکھا آپ ہی آئے ہیں، تو میں عمل دیکھنے کے لیے آیا۔ کہا کہ پھر آپ نے کچھ دیکھا؟ کہا میں نے تو معمول کی عبادات دیکھی ہیں، البتہ ایک چیز میں نے مزید دیکھی ہے کہ آپ رات سوئے ہوئے جب کروٹ لیتے ہو تو آپ کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ ایک اور بات میری طرف سے بھی سن لیجئے۔ کہا کہ میں جب صبح کرتا ہوں تو اپنے دل سے مخاطب ہوتا ہوں، دل سے پوچھتا ہوں، اور وہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میرا دل اپنے کسی مسلمان کے لیے بغض اور عناد سے بھرا نہیں ہوتا، یعنی میرا جو دل ہے یہ کسی مسلمان کے لیے نفرت، بغض، عداوت، یعنی ان ساری چیزوں سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں شاید کہ یہی وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن لگاتار آپ کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ کتنے پاکیزہ ہیں وہ دل کہ جو دل اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے صاف ہوتے ہیں، کتنے پاکیزہ ہیں وہ دل کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وسعت رکھتے ہیں، کشادگی رکھتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کا بھلا سوچتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، وہ بڑے ہی مبارک دل ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ آج کا ہمارا ٹاپک دل کی دنیا رہے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا انشاءاللہ۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ راشد نور بھائی ہوں گے، عمر بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، قاری ظہور شاہ صاحب سے انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے انشاءاللہ۔ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
دلوں کا چین سن لو مرحبا شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، مرحبا کونین سن لو خدا کی یاد مرحبا، ٹھیک ہے آپ؟ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں، قرآن پاک میں ان خوش نصیبوں کو خوشخبری دی گئی کہ ان کا اجر سبحان اللہ اللہ پاک کے پاس ہے، اور اس قیامت کے ہولناک دن بھی ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یاد رکھیے نیکیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ جن کا کرنا ہم پر فرض واجب ہوتا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، تو ایسی نیکیاں ہر صورت کرنی ہی ہوں گی، کیونکہ ان کی ادائیگی پر ثواب اور عدم ادائیگی یعنی ادا نہ کرنے پر عتاب و عقاب ہے، یعنی ملامت کرنے کے ساتھ ساتھ سزا بھی ہے۔ اور دوسری وہ نیکیاں ہوتی ہیں جو مستحبات کے درجے میں ہوتی ہیں، جیسے نوافل ہیں، یعنی اگر اس کو کریں گے تو ثواب ہے اور اگر نہیں کریں گے تو گناہ نہیں، البتہ ثواب سے محروم ضرور رہیں گے۔ ہماری اکثریت اس وسوسے کا شکار ہو کر نیکیوں کی طرف قدم نہیں بڑھاتی کہ نیکیاں کمانا بہت مشکل ہے، مگر حیرت اس وقت ہوتی ہے کہ جب یہی لوگ دنیا کا مال و دولت جمع کرنے کے لیے، کمانے کے لیے مشکل سے مشکل کام کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے بھوک بھی برداشت کریں گے، پیاس بھی برداشت کریں گے، دھوپ، ذلت، تھکاوٹ، ہر طرح کی یہ تکلیف برداشت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان تک خطرے میں ڈال دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ اس پریشانی کے صلے میں انہیں تھوڑی بہت رقم مل جائے گی، جس سے وہ اپنی تمام ضروریات و خواہشات وہ پوری کر سکیں گے۔ لیکن افسوس کہ جب ایسوں کے سامنے آخرت میں ملنے والے انعامات و آسائشات کا ذکر کیا جائے، تذکرہ کر کے انہیں نیک کاموں کی ترغیب دلائی جائے، تو انہیں پھر یہ کام مشکل دکھائی دیتا ہے، اور وہ افراد اللہ اکبر، پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ راہ فرار اختیار کر کے ہیلے بہانے بنانے لگ جاتے ہیں۔ یہاں اس آیت کریمہ سے پیغام کیا ملتا ہے کہ یہ جنت کی ابدی نعمتوں کے حصول کے لیے نیکیوں کی راہ اختیار کی جائے، ہمیشہ جو جنت میں رہیں گے ان نعمتوں کو پانے کے لیے نیکیاں کرنی ہے۔ یہی ہے پیغام قرآن۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم
يحزنون صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے. قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، نور عالم بھائی ہمارے ساتھ ہیں. آئیے کلام سن. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ. صلی علی نبینا صلی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے ہو جہان کی جان ہے تو جہان ہے. صلی علی کریمنا صلی علی محمد. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ
حسری ہے قلب ٹکڑوں میں ان کے پلتے تھے قلب ٹکڑوں میں ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں سے ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں روک دیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں اور وہ سمجھتے بولیاں سب کی ارے وہی بھرتے جھولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے ہاں چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے ہم نے خود کو گرا دیا ہے گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا دیا ہے گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں روک دیتی آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہوں پہ چلتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے نور عالم بھائی اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے سلامتی عطا فرمائے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں آپ نے کلام لیا ہے اللہ پاک دونوں جانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک دل کی دنیا اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے دل کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہماری گفتگو ہوگی کہ دل کی بہت ساری بیماریاں ایک تو وہ بیماریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اس سے علاج کرواتے ہیں جیسے کسی کے دل کا وال بند ہو گیا یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ایک اور بیماری ہے جسے روحانی بیماری کہا جاتا ہے اس کا بھی تعلق دل سے ہی ہے اور دل کی دنیا سے ہی تعلق ہے دل کی دنیا بھی ایک
پورا ٹاپک ہے، جب بھی آج ہم نے اس مضمون کو لیا ہے، انشاءاللہ آج ہم اس پر گفتگو کریں گے. لیکن مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم یہ تہیہ کر کے اٹھیں، یہ نیت کر کے اٹھیں کہ جب ہم یہ بات سنیں گے تو اپنے دل سے انشاءاللہ آج اپنے دل کی اصلاح کر کے ہم اٹھیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے ہمیں طبیب کی ضرور پڑتی ہے. دل کی اصلاح، جو روحانی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں ایک طبیب کی ضرورت پڑتی ہے. الحمدللہ اس دور میں بھی ایسے اطباء موجود ہیں. اللہ پاک سلامت رکھے. قبلہ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کو. آپ وہ ہیں کہ جو ایسے معالج ہیں کہ جو دل کی اصلاح فرماتے ہیں. آج جبھی تو آپ نظارہ کرتے ہیں کہ کئی عاشقان رسول، کئی لوگوں کی زندگیوں میں جو ایک مثبت انقلاب آیا ہے. قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی وہ مبارک ادائیں ہیں. وہ دل کی اصلاح کرنا ہے. آپ کی تحریر ہو، آپ کا بیان ہو، کسی بھی انداز میں، مدنی مذاکروں کی صورت میں، اصل مقصود یہی ہے کہ لوگوں کے جو دل کی دنیا برباد ہو چکی ہے، اب اس دل کی دنیا کو آباد کیا جائے. اس آباد کاری کے لیے وللہ الحمد قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت عرصہ دراز سے بحمدللہ تعالی کام کر رہے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، جس کا ثمرہ یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بہت سے افراد کو دیکھا جائے، ان کا ماضی کچھ اور تھا، لیکن آج ان کا حال کچھ بالکل چینج ہے، بالکل تبدیل ہے، پہلے سے بالکل تبدیل ہو چکے. یعنی یوں کہہ لیں کہ کل تک جو گانے گانے والے تھے، آج ان کے دل کی دنیا ایسی بدلی ہے کہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تو پڑھ رہے ہیں یا سن کر جھوم رہے ہیں. کل تک ماں باپ کو ستانے والے آج ماں باپ کا ادب کرنے والے بن گئے. کل تک وہ افراد کے جو دین سے دور تھے، ایک بہت بڑی تعداد وللہ الحمد آج دین کے کاموں میں مشغول نظر آتی ہے. کل تک وہ کہ جن کے چہروں پر داڑیاں نہیں تھی، آج ان کے دل کی دنیا کی ایسی اصلاح ہوئی کہ ان کے چہروں پر بھی سنت مصطفیٰ سج گئی، امامہ شریف کا تاج سج گیا، سنت کے سانچے میں ڈھل گئے. ایسے ہی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے بن گئے، ذکر و اذکار کرنے والے بن گئے، قفل مدینہ لگانے والے بن گئے، اپنے اعمال کو درست کرنے والے بن گئے. نماز پنجگانہ کی ادائیگی ہے، سنتوں کی عامل ہے. اچھا، ایسے ہی تہجد گزاریاں اگر دیکھی جائیں، تہجد پڑھنے لگ پڑے، نفلی روزے رکھنے لگ پڑے. پوری یوں کہیں کہ ایک تحریک چل جاتی ہے کہ روزہ رکھنا ہے، تو کئی تعداد میں الحمدللہ رب العالمین عاشقان رسول، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں سامنے اس انداز میں نظر آتے ہیں. ایسے افراد کے جو وللہ الحمد نفلی روزہ ہو، دیگر عبادات ہو، اس میں پیش ہو جاتے ہیں. کیونکہ کارکردگی اکثر آپ نے مدنی مذاکرے میں سنی ہوگی، رسالہ ہے تو اس رسالے کو پڑھنا ہے، تو وللہ الحمد لاکھوں کی تعداد بحمدللہ تعالی اسلامی بھائیوں کی بھی، اسلامی بہنوں کی بھی آ جاتی ہے. نفلی روزے رکھنے ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد وللہ الحمد آ جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے دل کی دنیا کا تبدیل ہونا. اسے ایسے شخص کو پھر نباز وقت بھی کہہ لیا جائے. یوں کہیں کہ دل کے جو معالج ہیں قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک میرے پیر و مرشد قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آپ کا سایہ اللہ پاک ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے، دراز فرمائے. انشاءاللہ امیر علیہ سنت کے دامن سے وابستہ رہیں گے تو بہت کچھ اللہ نے چاہا ہمیں سیکھنے کا موقع مل جائے گا. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہی عمر بھائی سے احادیث کے حوالے سے لے لیتے ہیں کہ احادیث میں دل کی جو پاکیزگی کو بیان کیا گیا ہے، کس طرح احادیث بیان کرتی ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب، جس طرح دین اسلام جو ہے اس نے ہمیں اپنے ظاہر کو سنوارنے اور ظاہر کی پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اسی طرح دین اسلام نے، قرآن نے اور حدیث نے ہمیں ہمارے باطن کو سنوارنے اور باطن کی صفائی اور ستھرائی کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے. آپ نے حدیث مبارکہ کا تذکرہ کیا ہے، میں ایک آدھ جو ہے وہ شروع میں قرآنی آیات کا بھی تذکرہ کر دیتا ہوں. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں جو شخص اپنے دل کی پاکیزگی کو اختیار کرتا ہے، دل کی صفائی اور ستھرائی کو اختیار کرتا ہے، اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے. ارشاد خداوندی ہے پارہ نمبر 19 سورہ شعراء آیت نمبر 89. فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. فرمایا جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، یعنی اولاد بھی کام نہ آئے گی، مال بھی کام نہ آئے گا، مگر وہ
جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا اس کو انشاءاللہ العزیز دنیا کے اندر بھی برکتیں حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوں گی۔ شاہ صاحب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح بندہ جو ہے نا وہ ناپاک بدن کے ساتھ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ بندہ جو ہے وہ ناپاک ہے اور وہ بندہ صاف ستھرا نہیں ہے تو وہ مسجد میں آنے کے قابل نہیں ہے، اسی طرح جو ناپاک دل ہے کہ جس کا دل صاف نہیں ہے، دل کی پاکیزگی نہیں ہے، وہ شخص قرب الہی کے اس کا دل قابل نہیں ہے۔ وہ قرب الہی کو کس طرح پا سکے گا کہ ایک گلاس کے اندر آپ نے دودھ کو بھی ڈال دیا ہے اور آپ کہیں کہ میں اس میں سیاہی کو بھی ڈال دوں، انک کو بھی ڈال دوں اور وہ سفید کا سفید ہی رہے، تو پھر یہ کام ذرا مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے سیٹ پر ماشاءاللہ بہت ساری لائٹنگ کا اہتمام کیا ہوا ہے، تو یہاں اگر آپ اندھیرا کر دیں اور کہیں کہ کیمرے میں بالکل صاف ستھرا نظر آؤں، نہیں وہ تو ظاہر ہے ریکوائرمنٹ ہے کیمرے کی بھی اور سلسلے کی بھی، اور لائٹنگ سٹاف نے اپنا ماشاءاللہ پورا کام کیا ہوا ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ کہیں کہ لائٹیں وائٹیں ساری بند کر دی جائیں، ٹھیک ہے، اور جو کیمرے ہیں اس کو بلر موڈ پر لگا دیا جائے اور پھر بھی میں بالکل اسکرین پر مدنی چینل کی صاف ستھرے دکھائی دوں، تو یہ تھوڑا سا مشکل کام ہو جائے گا۔ جو آپ کو پروسیس ہے اس کو جو ہے وہ فالو کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر آپ کا رزلٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے آئے گا۔ بالکل اسی طرح ہمارا دل ہے کہ اگر ہم اس کو صاف رکھیں گے، ستھرا رکھیں گے، صحیح رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز جو ہمیں عبادات کی جو لذت ہے وہ بھی حاصل ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اور بھی کئی مقامات کے اوپر دل کی اصلاح اور اس کی پاکیزگی کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ نے احادیث کی طرف بھی جو ہے وہ گفتگو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو حدیث پاک میں عرض کر دیتا ہوں۔ شعب الایمان کی یہ حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا لوگوں میں بہترین وہ ہے کہ جو قلب محموم اور سچی زبان کے مالک ہوں۔ واہ، اب ہو سکتا ہے ناظرین بھی کہیں کہ بھی یہ قلب محموم اس کا کیا مطلب ہے، تو پوچھا گیا کہ بھی اس سے مراد کیا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہ دل ہیں جو سرکشی، حسد اور دیگر گناہوں سے پاک ہوں۔ اچھا، یہ کام آج کے دور میں بھی تھوڑا سا یوں کہہ لیں کہ مشکل ہو جاتا ہے کہ بندہ بالکل ہی سرکشی سے دور ہو، گناہوں سے بالکل بچنے والا ہو اور بالکل ہی ایک مکمل طور پر جو ہے وہ اچھی اور عبادت والی زندگی گزار رہا ہو۔ تو اس زمانے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دل کس کا ہو سکتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ مکمل طور پر گناہوں سے بچا ہوا ہے، سرکشی سے، حسد سے، دیگر گناہوں سے وہ بچ کر زندگی کو گزار رہا ہے، تو ایسا دل کس کا ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ تو صحابہ کرام کی عاجزیاں ہیں، صحابہ کرام کا ہمیں تعلیم فرمانا ہے۔ وہ دل تو کتنے ستھرے دل، مجھے تو ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے جو سب سے زیادہ پاکیزہ دل تھے نا ان کا انتخاب فرمایا صحابہ کے لیے۔ یہ تو اتنے ستھرے دل والے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ تو ہماری تعلیم کے لیے تھا، ہماری تربیت کے لیے تھا کہ ہم اپنے دلوں پر غور کر لیں۔ وہ تو تربیت کرتے ہیں نا، تو دیکھیں نا، ہوتا یہی ہے کہ بڑے کا کام ہوتا ہے تربیت کرنا، کبھی اس انداز میں بھی سمجھایا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا پیاری روایت آپ بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جب پوچھا گیا کہ بھی ایسا دل کس کا ہو سکتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا سے نفرت اور آخرت سے محبت کرے گا۔ جی، دنیا سے نفرت کرنا اور آخرت سے محبت کرے گا۔ اب پھر سوال ہوا کہ ایسا بندہ کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں تعلیم کے لیے کتنے زبردست سوالات ہو رہے ہیں اور پھر اس کے جوابات بھی ہمیں ارشاد فرمائے جا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وہ ہوگا کہ جو مومن ہے اور حسن اخلاق کا مالک ہو۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ شاہ صاحب صرف ایک جملے میں کہ بھئی اگر کوئی بندہ حسن اخلاق کا مالک بن جائے تو اس کو پچھلی ساری خصوصیات حاصل ہو گئی ہیں کہ وہ دنیا کی اس سے جو ہے نا وہ محبت بھی دور ہو رہی ہے اور آخرت کی محبت اور الفت بھی اس کے قریب چلی آتی جا رہی ہے۔ تو اگر حسن اخلاق آ جائے گا، آپ دیکھیں کہ حسن اخلاق ایسی چیز ہے کہ بندہ اگر حسن اخلاق کا مالک ہو زبان سے گالی نہیں نکلے گی۔ حسن اخلاق کا مالک ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتے وہ 10 دفعہ سوچے گا کہ بھئی نہیں، میرے اخلاق اچھے ہیں، مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ وہ دوسرے کو مالی نقصان نہیں پہنچائے گا، بدنی نقصان نہیں پہنچائے گا، حسن اخلاق اچھے ہیں تو غیبت نہیں کرے گا۔ بعض اوقات تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اگر کسی کے متعلق بات پہنچتی ہے نا کہ یار فلاں نے یہ بات کی ہے، تو بعض اوقات بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ بات وہ نہیں کر سکتا
کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے حسن اخلاق سے واقف ہوتے ہیں کہ یار وہ بندہ اس لیول کا ہے ہی نہیں، اس ٹائپ کا بندہ ہی نہیں ہے۔ اور بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں بات پتہ چلتی ہے تو بندہ بولتے ہیں ہاں یہ بات اس نے کہی ہوگی، اس لیے کہ اس کے اخلاق کے بارے میں بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو حسن اخلاق یہ بھی دل کی پاکیزگی ہی کا حصہ ہے کہ اگر ہم اپنے دل کو پاک اور صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں تو حسن اخلاق کو بھی اپنا لیں گے، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور شاہ صاحب آخرت بھی۔ کیا بات ہے۔ رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، رضا جو دل کو بنانا، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہم اپنے دل پر بھی غور کرتے چلے جائیں، اپنی دل کی دنیا پر بھی آج مدنی چینل کے ناظرین غور کرتے جائیں، ہماری دل کی دنیا کیسی ہے۔ اچھا، دل کی صفائی، ظاہری بات ہے ہر بندہ چاہتا ہے، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے دل کو صاف کر دے، دل کی صفائی کریں۔ کون سا ریگ مال استعمال کیا جائے راشد بھائی کہ دل کی صفائی ہو جائے، یا کوئی ایسا مؤثر طریقہ بیان کر دیں جس سے دل کی صفائی ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے نا کس دل کی صفائی کرنی ہائے ہے، ہائے، کیا بات ہے، ہیں؟ واہ، کس دل کی صفائی کرنی ہے؟ ہر دل کی صفائی نہیں ہے، ہر دل کی صفائی نہیں ہے، جو قلب سلیم ہے، واہ جو واہ، ستھرا اجلا دل ہے، کیا بات ہے۔ اس کی تو صفائی کی حاجت نہیں ہے، اور صفائی کی حاجت اس دل کی ہے جو قلب خبیث ہے، جو قلب مریض ہے، جو گندا دل ہے، گناہوں سے لتھڑا ہوا دل ہے، تو اس دل کی یقیناً صفائی کی بے شک ضرورت ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا شاہ صاحب مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن پاک میں خاص طور پر اگر دیکھیں تو دل کے بارے میں جو بیان کیا گیا نا، دل کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں قلب۔ قلب کا معنی ہوتا ہے الٹنے پلٹنے والی چیز، تو دل کو قلب کہنے کی علماء فرماتے ہیں ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل کے جو حالات ہیں، دل کے خیالات ہیں، دل میں آنے والی جو کیفیات ہیں نا، یہ بدلتی رہتی ہیں۔ کبھی دل کرتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، دل کرتا ہے رونے کو، کبھی دل کرتا ہے نیک عمل کرنے کو، اور کبھی دل کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ نیک عمل کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، توجہ ہی نہیں جاتی انسان کی، بڑی مشکل ہوتی ہے کہ میں فرض نماز بھی پڑھ لوں۔ تو دل اس طرح بدلتا رہتا ہے۔ جو تو ہے قلب سلیم، سلامتی والا دل، یہ ایسا دل ہے کہ جو ایمان والے کا، جو اللہ کے پیاروں کا، جو نیک بندوں کا دل ہوتا ہے۔ تو اب ان کے لیے عبادت کی جو لذت ہے، عبادت کی جو مٹھاس ہے، تو ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ساری رات بھی اگر عبادت کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں رات چھوٹی پڑ گئی عبادت کا، ابھی تک سجدہ سے باہر نہیں آ سکتے۔ کیا بات، اٹھ فریدا ستے ہوں چل چاڑو دے مسیت، تو ستے ہوں تیرا رب جاگے تیری ڈاڈے نال فرید۔ اچھا، یہاں بھی علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہا کہ یہ جو جھاڑو دینا ہے نا مسجد میں، یہ دراصل اپنے دل کو جھاڑو کیا دینا بات ہے، واہ واہ، دل کو ستھرا، دل سے خواہشات جھاڑو دے کر دل کی جو خواہشات کی جو گندگی ہے نا اس کو نکال، کیا بات ہے، ستھرا کر اپنے دل کو۔ واہ۔ تو شاہ صاحب جس طرح مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ علیہ کا قول عمر بھائی نے بیان کیا کہ جیسے انسانی جسم ہے، اگر ناپاک ہو، ناپاک جسم ہوتا ہے جس پر غسل فرض جسم پر ہو، تو وہ مسجد میں نہیں آ سکتا، کیونکہ مسجد اللہ کا پاکیزہ گھر ہے۔ تو جس کا دل گندا ہو تو وہ اللہ کا قرب کیسے پا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کا قرب وہی پائے گا کہ جس کا دل اجلا اور ستھرا ہوگا۔ ہمارے جسم میں شاہ صاحب کتنے دل ہیں؟ ایک ہی دل ہے راشد، ایک ہی ہے نا، قرآن میں بھی یہی فرمایا گیا، ٹھیک ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اچھا، فرمایا کہ اس انسان کے سینے میں
ہم نے دو دل نہیں رکھے، ایک ہی دل ہے۔ ایک ہی دل ہے۔ جب دل ایک ہے تو ایک ہی کے لیے ہونا چاہیے، پھر اس میں ہونا بھی ایک ہی چاہیے۔ کیا بات ہے، رب کی محبت اس میں ہونی چاہیے۔ کیا بات۔ اب رب کی محبت کتنی ہونی چاہیے؟ ایمان والے کے دل میں رب کی محبت اتنی ہونی چاہیے کہ اتنی محبت کائنات کی کسی چیز کی نہیں ہونی چاہیے۔ رب فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ شاہ صاحب اشد حبا، آپ دیکھیے کیسے فضیلت تفضیل کے ساتھ بیان کیا گیا، سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے۔ تو کیونکہ دل رب نے ایک ہی رکھا ہے تو رب کی محبت، اب اللہ کے نبیوں کی محبت، اللہ کے پیاروں کی جو محبت ہے تو یقینی طور پر وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ان کی محبت ہے۔ پھر آپ دیکھیے جس طرح دنیا کا نظام جو چلتا ہے نا، یہ ایک حکمران ہو وہ اس کا ایک نظام بناتا ہے، تو اس کے نظام کے ساتھ اگر دنیا کا نظام چلتا ہے تو نظام اچھا چلتا ہے، اس کو چلانے والا اگر ایک ہو۔ اسی طرح ہمارے جسم کا جو حکمران ہے نا وہ ہے ہمارا دل۔ جی، اگر اس دل کی حکمرانی ہوگی، اور یقینی طور پر حکمرانی ہے، لیکن اگر وہ حکمران دل والا جو ہے اچھا ہوگا تو جسم اچھا ہوگا، عبادت میں دل کرے گا، نیکیوں کو دل کرے گا۔ اور اگر وہ حکمران ہی خراب ہو جائے، دل ہی خراب ہو جائے تو پورا جسم ہی انسان کا خراب ہوتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ، کیا بات ہے۔ فرمایا کہ خبردار جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، واہ واہ، جب یہ درست ہو تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، واہ، اور جب یہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، قلب، فرمایا سن لو وہ دل ہے۔ تو دل اچھا ہو تو جسم اچھا ہوتا ہے، عمل اچھا ہوتا ہے، ارادے اچھے ہوتے ہیں، نیتیں اچھی ہوتی ہیں، اخلاص آتا ہے، تقوی آتا ہے، خوف خدا آتا ہے، عشق رسول آتا ہے، نیکیاں کرنے کو انسان کا من چاہتا ہے۔ واہ، اور اگر یہی گندا ہو جائے تو پھر اس دل کے اندر یہ جو قلب سلیم ہے نا، جی، یہ قلب سلیم، یہ قلب خبیث بن جاتا ہے۔ معاذ اللہ۔ اور قلب خبیث کی علامت کیا ہے کہ قلب خبیث سے، جس کو امام اہل سنت نے فرمایا کہ خبیث گمان خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے، یعنی برا گمان، برا گمان جو ہے، بدگمانی برے دل میں آئے گی، جی، بدگمانی آئے گی، پھر حسد آئے گا، پھر اسی طرح بغض و کینہ بھر جائے گا، پھر اس طرح اور بہت ساری خرابیاں اس دل کے اندر آ جائیں گی۔ تو جب دل اتنا گندا ہو جائے گا تو پھر اس دل کی وجہ سے، کیونکہ حکمران دل ہے، جب یہی خراب ہو گیا تو پورا جسم جو اس کی رعایا ہیں یہ کیسے نیکیوں کی طرف آ سکیں گے؟ تو اس لیے دل کی پاکیزگی یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب شاہ صاحب دل کو پاکیزگی کیسے ملے؟ جی، اس پر کافی ساری باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر دل گندا ہو چکا ہے جی، تو وہ دل ستھرا اس طرح ہوگا، سب سے پہلے تو اللہ پاک کی رحمت ہو جائے، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت ہو جائے۔ اور اگر میں یوں کہوں اللہ کی کائنات میں سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات۔ واہ 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 واہ، رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیا بات ہے۔ پیارے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو پتہ چلا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اگر دل میں بس جائے تو ایسا دل گندا نہیں ہو سکتا، پھر اچھا ہی اچھا۔ واہ 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 واہ، اچھا، کیا بات ہے۔ کچھ شعر آ رہا، جی جی، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں
تو سب سے پہلے تو دل کی صفائی ہوگی عشق مصطفیٰ دل میں بسانے سے. واہ واہ. دوسری بات شاہ صاحب یہ ہے، دیکھیے کوئی بھی ایک چیز ہے نا، اگر اس کی اگر گیدرنگ بدل جائے، اگر اس کی صحبت بدل جائے، ماحول بدل جائے، تو اس ماحول کا اثر انسان کے دل پر پڑتا ہے اور اس چیز پر بھی پڑتا ہے. جی شاہ صاحب دیکھیے، ایک سمجھانے کے لیے بات عرض کروں، چرکلا بھی ہے لیکن سمجھنے کے لیے بھی ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے. جی کہتے ہیں کہ اگر 9 بے وقوف لوگوں کے ساتھ اگر کوئی عقل مند آدمی بیٹھنا شروع ہو جائے تو 10واں بے وقوف وہ ہوگا. جی اگر 9 مالدار بندے ہوں، 9 مالدار آدمی ہوں اور 10واں کوئی غریب ان کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جائے نا، یہ ہو جائے گا کچھ ہی عرصے بعد 10واں امیر بندہ یہ ہوگا. اور اگر 9 کوئی یوں سمجھے کہ ذہین لوگوں کے ساتھ ایک بے وقوف بیٹھنا شروع ہو جائے، اللہ نے چاہا تو کچھ عرصے بعد اس میں بھی ذہانت کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے. جی تو اسی طرح اگر دل گندا ہے تو اگر نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ کوئی بیٹھنا شروع ہو جائے، ان کی صحبت اختیار کرنا شروع ہو جائے، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے دل پر اثر نہ ہو، اس کا دل اچھائی کی طرف مائل نہ ہو. شاہ صاحب اجتماع میں آنے والے کتنے ہی عاشقان رسول ایسے ہوتے ہیں جی جو پہلے بیچارے دنیا داری میں گناہوں میں مگن ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، پابندی کے ساتھ جب اجتماع میں آتے رہتے ہیں، قافلوں میں سفر کرتے ہیں یا اپنے علاقے کی مسجد میں درس میں شرکت کرتے رہتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی فیضان سنت اٹھا کر درس دینا شروع کر رہا ہوتا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھ کر سنا رہا ہوتا ہے. تو صحبت جو ہے یہ اثر رکھتی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کا جیسے آپ نے ضمن تھوڑا سا ذکر کر کے آپ چلے گئے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان لوگوں کو اللہ نے سلیکٹ کیا، منتخب کیا، چنا، پسند کیا کہ میرے محبوب کے یہ قریب رہیں. یہ کتنے پاکیزہ دل تھے، اتنے پاکیزہ دل تھے، اتنے پاکیزہ دل تھے. قرآن پڑھے نا، جگہ جگہ کتنی آیات صحابہ کی عظمت و شان پر بیان. کیونکہ یہ نبی پاک علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے، نبی پاک علیہ السلام سے صحبت رکھنے والے تھے. جی بے شک. تیسری بات شاہ صاحب دیکھیے، قرآن یہ ہے اللہ کا نور. جی قرآن نور ہے. جی جہالت، گناہ، ظلمت یہ اندھیرا ہے. تو جہاں نور آتا ہے نا، روشنی آتی ہے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. واہ ٹھیک ہے، کیا بات ہے. تو جس دل میں قرآن آنا شروع ہو جائے گا نا، وہ دل پھر اجلا اور ستھرا ہونا شروع ہو جائے گا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے. لوہے کو زنگ کیسے لگتا ہے؟ جب اسے پانی لگے، پانی لگے تو لوہے کو زنگ لگتا ہے. فرمایا اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دلوں کا زنگ دور کیسے ہوگا؟ فرمایا 2 چیزوں سے، قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے سے اور موت کو یاد کرنے سے. اللہ اکبر. قرآن اللہ کا نور، بار بار جب تلاوت کیا جائے گا تو دل اجلا اور ستھرا ہونا شروع ہو جائے گا. اور اسی طرح جب انسان موت کو یاد کرنا شروع ہوگا، مجھے مرنا ہے، رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اور موت ایک ایسی نصیحت ہے جو انسان کو قبر کی بھی یاد دلاتی ہے، آخرت کی بھی یاد دلاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کو یاد دلاتی ہے. تو اس موت کی وجہ سے بھی کیا ہوگا کہ انسان کا دل اجلا اور ستھرا ہونا شروع ہوگا. مولا دل کا سنگ چھڑا، مولا دل کا سنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، قلب نوری پائے جلا، جس میں چمکے یہ کلمہ، جس میں چمکے یہ کلمہ، جس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ چوتھا طریقہ سنا دے شاہ صاحب عرض کروں گا، چوتھا طریقہ یہی ہے جو انہوں نے بیان کیا نا، مولا دل کا زنگ چھڑا، اللہ سے دعا. اللہ سے دعا. واہ واہ. اللہ سے جب دعا کی جاتی ہے نا،
اللہ سے دعا کی جاتی ہے، رب کا کرم ہوتا ہے تو دل اجلا اور پھر ستھرا ہو جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، مولا عبید کو بھی قلب سلیم دے کر، مولا عبید کو بھی قلب سلیم دے کر، مولا عبید کو بھی قلب سلیم دے کر، حق آشنا بنا دے، حق آشنا بنا دے، اپنی لگن لگا دے، چھیڑا ہے رچڑی دایا، چھیڑا ہے رچڑی دایا۔ واہ واہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دل ہے نا، دل، اس کا نا پورے بدن پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ جی ایسا یہ بادشاہ ہے، جسم کا بادشاہ، وہ کہتے ہیں نا جنگل کا بادشاہ شیر ہے، تو جسم کا بادشاہ یہ دل ہے۔ جی دل چاہے گا تو آپ سوچیں گے، یعنی آپ کی سوچوں کا مالک بھی دل ہے، یعنی یہ قبضے میں ہوتا ہے، یہ قبضے میں ہر چیز کو قبضے میں رکھتا ہے۔ دل چاہے گا کہ یہ کھانا چاہیے، آپ کھائیں گے، دل چاہے گا یہ پینا ہے تو پینا ہے، دل چاہے گا آرام کرنا ہے آرام کرنا ہے، دل چاہے گا اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے، دل چاہے گا سونا ہے تو سونا ہے، دل چاہے گا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے نا دل چاہے گا۔ جی یعنی یہ ایسا بادشاہ ہے، یعنی دل اعضاء بھی یوں کہیں کہ دل سے اجازت لیتے ہیں، جناب ہمیں اجازت دے دیجیے، ہم تھوڑی آنکھ لگا لیں، دل اجازت دے گا۔ ایک بندے کو نیند آ رہی ہے، شدید نیند آ رہی ہے، لیکن اس کا کام ہے نہیں بھائی ابھی سونے کی اجازت نہیں ہے، پہلے یہ پڑھ لوں، پہلے یہ کام کر لوں، بھوک لگی ہے، نہیں بھائی پہلے کھانا نہیں، پہلے یہ کام۔ دل پہ کنٹرول، دل کا پورے بدن پہ کنٹرول ہے۔ تو اب یہ دیکھیں نا کہ جب پورے بدن پہ اس کا کنٹرول ہے، یہ دل کس کے قبضے میں ہے؟ اس دل پر کس کی حکومت ہے؟ اگر تو دنیا کی حکومت ہے، دنیا والوں کی حکومت ہے اور گناہوں کی حکومت ہے، پھر تو یہ دل مریض ہے۔ پھر وہی جو ابھی حدیث مبارکہ راشد بھائی نے بیان فرمائی کہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب یہ بیمار ہو جائے سارا بدن بیمار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس دل میں اللہ پاک کی محبت ہے، یعنی اللہ پاک کی محبت کی حکومت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی حکومت ہے، صحابہ و اہل بیت کی محبت کی حکومت ہے، اس دل پر قبضہ نیکیوں کا ہے، اس دل پر قبضہ اچھائیوں کا ہے، اس دل پر قبضہ حسن اخلاق کا ہے۔ یہ دل اتنا اچھا ہے کہ یہ پورے بدن کو اچھا کر دے گا۔ اور جب بدن اچھا ہوگا، پورا بدن اچھا ہوگا، آپ سوچیں کہ جب بدن اچھا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اخلاق، بندے کے اخلاق سنور جائیں، بندے کا کردار سنور جائے، بندے کی نگاہیں سنور جائیں، بندے کی گفتار پاکیزہ ہو جائے، بندے کی سماعت جو ہے یہ پاکیزہ ہو جائے، کردار اچھا ہو جائے۔ جب اتنا اچھا ہو جائے، آپ بتائیں کہ معاشرہ اسے کتنی اچھی نگاہوں سے دیکھتا ہے، سبحان اللہ۔ معاشرہ اس کو کتنی رسپیکٹ دیتا ہے، کتنی عزت کی منزل پر بٹھاتا ہے، کتنی عزت کے مقام پر بندے کو بٹھایا جاتا ہے۔ کون؟ جو قلب سلیم کا مالک ہے، سبحان اللہ۔ جو اچھے دل کا مالک ہے، جو ستھرے دل کا مالک ہے۔ اب ہم غور کریں کہ ہمارا دل کیسا ہے، ہمارا دل کیسا ہے۔ ہم اس بات پر بھی آ رہے ہیں، کچھ طریقے ماشاءاللہ راشد بھائی نے بڑے پیارے انداز میں اس کو پورے مضمون کو لیا ہے، سمیٹا ہے، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ ہم ساتھ ساتھ غور کرتے چلے جائیں مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا دل کیسا ہے۔ ہر شخص غور کرے، ہر مدنی چینل دیکھنے والا، فیس بک کے ناظرین ہیں، اب یوٹیوب کے ناظرین ہیں، اب گھر بیٹھے ہوئے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، مرد و خواتین، کوئی بھی دیکھ رہے ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، کوئی بھی دیکھ رہے ہیں، سبھی اپنے دل پر ایک مرتبہ غور کریں۔ نابالغ بچوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، ظاہری بات ہے، بچے سے مراد جو سمجھدار بچے ہیں وہ بھی اپنے دل پر غور کریں۔ کہیں بچپن میں ہی تو نہیں عادتیں پڑ گئیں کہ اس سے حسد رکھنا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہوتا یوں ہی ہے کہ بعض اوقات نا دل میں بھر دیا جاتا ہے، کریں کیا، دل میں کینہ بھر دیا جاتا ہے، بغض بھر دیا جاتا ہے، عداوتیں شروع سے ہی بچوں میں اتنے پاکیزہ دل، ان پھولوں کے دلوں پر بھی ایسی زنگ چڑھا دیا جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، اپنی انا کا مسئلہ، رشتہ دار بغض بھر دیں گے، اناد بھر دیں گے، کینہ بھر دیں گے، نفرت بھر دیں گے۔ اللہ بچائے ایسی سوچ سے، اللہ پاک بچائے۔ کیا کہتے ہیں عمر بھائی؟ شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ جو دل ہوتا ہے نا، دل یہ تمام اعضاء کی جو پروگرامنگ ہو رہی ہے نا، اس کا پروگرامر یہ ہے۔ یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ پورا، جیسے آپ نے کہا کہ یہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ جی، اگر آپ نے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد اور قرآن مجید فرقان حمید کے نور کے بجائے بغض اور کینے کو بھر دیا ہے،
تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر آپ کی دنیا بھی کس طرف جائے گی اور آخرت بھی کس طرف جائے گی۔ میں چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں کینہ آ گیا ہے، بغض آ گیا ہے، جس طرح ہم نے کہا بچپن سے ہی بعض اوقات یہ چیزیں بھر دی جاتی ہیں، تو پھر کس قدر یہ تباہی کو لے کر آتا ہے۔ سنیے گا ذرا، فرمایا گیا کہ بالخصوص دل میں اگر حسد آ جائے، کینہ آ جائے، تو 8 ہلاکتیں یہ جنم لے لیتی ہیں۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ جو کینہ پرور ہوتا ہے وہ حسد کرے گا، یعنی کہ اگر کوئی بندہ سامنے والا جس سے وہ بغض رکھتا ہے، جس سے وہ حسد رکھتا ہے، اگر وہ غمگین ہوگا تو یہ خوش ہو جائے گا کہ بھئی اس کو پریشانی ہے، اس کو ٹینشن ہے، تو یہ اس کے غم کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا، اور اگر وہ خوش ہوگا تو یہ غمگین ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیں شاہ صاحب کہ یہ کتنی ہی انسان کے لیے بدبختی والی بات ہے کہ سامنے والے کو خوش دیکھ کر یہ غمگین ہو رہا ہے، یا وہ غمگین ہے تو یہ خوش ہو رہا ہے۔ تو اللہ نہ کرے کبھی جو ہے وہ کسی بندے کے اوپر یہ جو ہے نا وہ حالات آئیں۔ دوسری بات فرمائی گئی کہ شماتت کرے گا۔ شماتت بھی دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور یہ کیا ہے کہ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر خود خوش ہونا، جی کہ چلے جی شکر ہے سامنے والے بندے کے اوپر مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، سامنے والے کو مصیبت اور پریشانی میں دیکھ کر خوش ہونا شماتت کہلاتا ہے، جو کہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ تیسری بات کہ جب وہ حسد کرے گا نا تو پھر اس کی غیبت بھی کرے گا، دوسروں کے سامنے غیبت بھی کرے گا، اور پھر غیبت کے اندر مزید اس میں مرچ مسالے لگانے کے لیے جھوٹ بھی بولے گا، اور مکسنگ کر کے بات کو کہاں کی کہاں کر کے پھر لگائے گا، فحش کلامی بھی کرے گا اور غلیظ گفتگو بھی کرے گا۔ چوتھی بات کہ بھئی جو قطع تعلقی سے ہمیں منع کیا گیا ہے، کہا کہ بھئی اگلے بندے سے آپ پیار محبت سے ملیں اور میل جول رکھیں اور تعلق کو مت کاٹیں، یہ قطع تعلقی کر بیٹھے گا، اس سے بات نہیں کرے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے دل کے اندر کینہ ہے نا، بغض ہے، تو یہ نہ اس سے بات کرے گا، نہ اس کے پاس جائے گا، کوئی ضرورت ہوگی بھی تو بھی اس کے پاس نہیں جائے گا، نہ اس کو سلام کرے گا۔ اور پھر اگلی بات کہ اسے حقارت کی نظر سے دیکھے گا، اگرچہ وہ اس سے اوپر ہوگا دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے، لیکن یہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے گا۔ دیکھیں مسلمان کو تو کسی صورت بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔ آپ جس بڑے سٹیٹس پر بھی ہیں اگر تو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، معاذ اللہ، یہ تو تکبر کی علامت ہے، چھوٹی سطح پر ہے، بڑی سطح پر۔ ہر مسلمان کا یہ ہم اپنا تو ذہن ہی ہونا چاہیے، ایسے ہی مسلمان جو بھی مسلمان ہے مجھ سے بہتر ہے، جی اللہ کے نزدیک کس کا کیا مقام ہے نہیں جانتے۔ وہ ایک روایت ہے نا، یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین، کبھی کبھی نظر سے گزرتی ہے جب، تو ایک مرتبہ نا ہلا دیتی ہے کہ اللہ پاک کے کچھ ایسے بندے ہیں جو پراگندہ گال ہوتے ہیں، بکھرے بال ہوتے ہیں، اچھا ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کوئی ان سے یوں کہیں کہ سلام بھی نہ کرے، لوگ ان سے یوں اس طرح دور ہوتے ہیں، لیکن فرمایا وہ اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں اللہ ان کی قسموں کو پورا فرماتا ہے۔ ایسے افراد تو ہمیں نہیں پتا کہ سامنے والے کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، یہ صرف ذہن بنانا ہے۔ بڑی پیاری بات فرما رہے ہیں کہ یہ وہ عادتیں ہیں، کچھ خامیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے دل میں بغض بڑھتا ہے، عداوت بڑھتی ہے، نفرتیں آتی ہیں۔ چند ایک جو بیان کی گئی، میں یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین عرض جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے چلے جائیں، ہم کسی کو برا نہ جانیں، کسی کو حقیر نہ جانیں۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، اگر کسی کا ایسا دل تھا نا، آج سے نیت کر لیں، اچھائی میں اپنا ذرا دل لگا کر دیکھیں، آپ دیکھیے گا آپ کو سکون کتنا آتا ہے، آپ کو سکون کی نیند آ جائے گی۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں نا، انہیں دوسروں کی خدمت کر کے اتنا سکون ملتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے، یوں کہا جاتا ہے کہ کھاتا کوئی ہے سکون پیٹ اس کا بھرتا ہے۔ جیسے ماں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، جب اس کی اولاد کھا رہی ہو تو ماں کا پیٹ بھرا جاتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ماں کی محبت کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ پیٹ ماں کا بھرا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی دوسروں کی خدمت کر کے بہت سارے افراد وہ ہوتے ہیں جنہیں بڑا سکون ملتا ہے، بڑا قرار ملتا ہے۔ تو ہم یہ جو بری عادات ہیں، چند عادات جو بیان کی گئی ہیں، ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اسے نکالیں ہم اپنے آپ کو۔ جب ہم ان بری عادات سے نکالیں گے، ہمارا دل پھر قلب سلیم کی طرف جائے گا، اچھے دل کی طرف انشاءاللہ جائے گا، اور ہمارا دل پھر وہ دل ہوگا کہ جس کی تحسین کی گئی، جسے پسند کیا گیا۔ قرآن جس دل کو اچھا بیان کر رہا ہے، ان لوگوں میں، ان دلوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے گا۔ ہمارے پاس کچھ کال ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی، کال لیتے ہیں۔ آج کا موضوع بہت پیارا ہے، عرض کروں گا، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اف میرے اللہ
یہ کیا ہو گیا، اب میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا۔ مبلغین دعوت اسلامی کی خدمت میں عرض کروں گا کہ واقعی دنیا کی محبت دل میں گھر کر گئی اور دنیا ہی پر دل شیدا ہو گیا۔ دنیا کی محبت میں مارے مارے پھرتے ہیں، دنیا کی محبت دن رات فکر میں مبتلا کیے ہوئے ہے، تو دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، اس کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ پہلے تو نور عالم بھائی اس شعر کو لینا۔ میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور ہمارے دلوں کی اصلاح ہو جائے، آمین۔ ہمارے دل وہ دل ہو جائیں کہ جو رب کو پسند آ جائیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائیں۔ اوئے۔ آمین۔ کیا کہیں گے راشد بھائی جو کالر ہمیں پوچھ رہے ہیں؟ شاہ صاحب دیکھیے، دل کی ایک اگر حیثیت دیکھی جائے نا جی۔ تو یہ ہمارے جسم میں ایک محل کی طرح ہے، مکان کی طرح ہے، جی اور کسی بھی محل یا مکان میں داخل ہونے کے دروازے ہوتے ہیں۔ جی تو شہر دل کے بھی کچھ دروازے ہیں جن دروازوں سے چیزیں اس شہر دل کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ وہ دروازے کون کون سے ہیں؟ ایک دروازہ ہے آنکھوں کا، آنکھوں کے ذریعے چیزیں دل میں آتی ہیں۔ ایک دروازہ ہے کانوں کا، اس دروازے سے دل کے اندر چیزیں آتی ہیں۔ اور ایک دروازہ ہے محسوسات کا، اس سے چیزیں دل کے اندر آتی ہیں۔ امام اہل سنت نے بچپن میں ایک بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا سب سے پہلے انسان کی آنکھ بہکتی ہے، پھر انسان کا دل بہکتا ہے، اور بدکاری کا معاملہ، غلط کاری کا معاملہ تو پھر بعد میں آتا ہے۔ تو آنکھوں کے ذریعے جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، محلات کو، بنگلوں کو، کوٹھیوں کو دیکھتے ہیں، کاروں کو دیکھتے ہیں، دنیا کی آسائشوں کو دیکھتے ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھ کر دل کے اندر دنیا کی محبت آتی ہے کہ مجھے بھی یہ چیز ملنی چاہیے، تو پھر انسان اس کے لیے کوششیں شروع کر دیتا ہے۔ اب جب اچھا ماحول نہ ہو، مذہبی ذہن نہ ہو، فکر آخرت نہ ہو، تو پھر حلال حرام کی تمیز انسان کھو بیٹھتا ہے، رشوت کا، سود کا، ڈاکہ زنی کا، چوری کا، دھوکے کا، خیانت کا، جس طرح بھی مال آتا ہے نا، مال آنا چاہیے جناب، دنیا مجھے بنانی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آنکھ کا درست استعمال اگر آ جائے تو انشاءاللہ اس سے ہماری بچت ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، لوگ اس طرح کی بعض اوقات باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ارے فلاں کا گھر دیکھا ہے، فلاں کی گاڑی دیکھی ہے، فلاں ملک آپ نے دیکھا ہے، تو لوگوں کی باتیں سن سن کر انسان کے دل میں بھی اس طرح کی خواہشات پھر جنم لے رہی ہوتی ہیں، تو دنیا کی محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اچھا، تیسری بات وہ یہ ہے
کہ جب انسان اس دنیا کی ناپائیداری پر غور کرتا ہے نا، جی یہ دنیا بالآخر ختم ہونے والی ہے، اس دنیا کی آسائشیں، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ فانی ہیں، یہ کچھ عرصے کے لیے ہیں، کتنے آئے چلے گئے، سکندر آیا پوری دنیا پر حکومت کرنے والا، ایسے ہی چلا گیا، ہلاکو خان آیا بڑا ظالم و جابر بادشاہ، چلا گیا، نمرود آیا پوری دنیا پر حکومت کرنے والا، فرعون آیا، شداد آیا، بڑے بڑے نامور آئے، چلے گئے، لیکن نام رہا تو میرے رب کا رہا، حکومت رہی اور رہے گی تو میرے رب کی رہے گی۔ یہ سب چیزیں دنیا کی یہ فانی ہے، باقی رہنے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ اس کو پھر یہ مقام و مرتبہ دے گا کہ جو دنیا میں اچھی زندگی گزارے گا، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھے گا۔ تو سب سے بڑا وظیفہ تو شاہ صاحب وہ یہی ہے کہ دل کے اندر فکر آخرت کو یاد کیا جائے، فکر آخرت کو رکھا جائے، مجھے مرنا ہے۔ مرنے والا کبھی بھی باقی رہنے والے چیزوں پر نا، باقی رہنے پر غور نہیں کرتا، اسے پتا جب مر کر فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ دیکھیں نا راشد بھائی، جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر کسی بندے کے بارے میں کوئی کسی کو ایسا مرض لاحق ہو جائے، اللہ عافیت فرمائے، اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، ڈاکٹر جیسے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس کے بچنے کے اب چانس نہیں ہے۔ اب غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، کہ جسے پتا ہو اسے بھی پتا ہو کہ اب چانس نہیں ہے، زیادہ زیادہ بس ڈاکٹر کہتے ہیں 2 ہفتے 1 مہینہ بس اس کے پاس، اس کے علاوہ اور نہیں ہے۔ یہ تو ڈاکٹروں نے کہا نا، ممکن ہے صحت یاب ہو جائے، ممکن ہے 2 ہفتے سے پہلے دنیا سے چلا جائے، 1 دن بھی نہ ملے۔ اچھا، لیکن ڈاکٹر جب یہ کہہ دیتا ہے 1 مہینہ، میں یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ 1 مہینے میں اب اس کی زندگی کیسی گزرے گی؟ اسے پتا ہے کہ میں نے اب 1 مہینے بعد چلے جانا دنیا سے، اب کیا کرے گا؟ جھوٹ بولے گا؟ نہیں۔ غیبت کرے گا؟ نہیں۔ بدنگاہی کرے گا؟ نہیں۔ فلمیں ڈرامے؟ نہیں۔ گانے باجے؟ نہیں۔ کسی کو گالی دے گا؟ نہیں۔ تہمتیں لگائے گا؟ نہیں۔ غصہ کرے گا؟ کیا کرے گا وہ؟ آپ غور کریں، وہ کیا کرے گا؟ ایمان سے بتائیں، دل سے آج پوچھیں کہ وہ کیا کرے گا؟ نماز چھوڑے گا؟ نہیں۔ وہ نماز کے ساتھ تہجد میں بھی اٹھے گا، وہ نوافل بھی پڑھے گا، اسے پتہ ہے کہ ابھی کچھ کر لوں۔ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ سچ بولے گا۔ اس کی زبان پر کیا گانے باجے آئیں گے؟ نہیں، اللہ کا ذکر جاری رہے گا۔ اس کے کان کیا حرام سنیں گے؟ نہیں، اس کے کان حرام نہیں سنیں گے۔ وہ قرآن سنے گا، اچھی بات سنے گا، اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچائے گا۔ اس کی زبان بھی بچ رہی ہے، اس کی آنکھیں بچ رہی ہیں، اس کا دل گناہوں سے بچ رہا ہے۔ وہ اس 1 مہینے کی کوشش کیا ہوگی کہ میں اپنی ماضی کی ساری غلطیوں کو ختم کر دوں۔ یہ تو وہ ہے نا کہ جسے ڈاکٹر نے کہا ہے، اسے بھی نہیں پتا اور ہمیں بھی نہیں پتا۔ ہم اپنا غور کریں نا، محاسبہ کریں، ہمیں اپنی زندگی کا پتا ہے؟ ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ میں اٹھ کر اس اسٹوڈیو سے ہی باہر جا سکوں گا یا نہیں۔ اپنی کیفیت تو یہ ہے کہ 1 لمحے کا بھروسہ نہیں ہے ہمیں اپنی زندگی کا۔ یہ اسٹوڈیو سے باہر کیا میں اس کرسی سے، اس صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو سکوں گا؟ میں نیچے آ سکوں گا؟ میں صلاۃ السلام کے لیے کھڑا ہو سکوں گا؟ واللہ العظیم نہیں پتا۔ اتنی زندگی ہے ہماری، اتنی تو زندگی ہے کہ جس پر بھروسہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے نا کیا ہوگا، پھر بھی ایسی زندگی گزر رہی ہے۔ ریاست کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاست جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اگلی کال لیتے ہیں۔ پروگرام کھلے آگ میں میرا سید ثاقب شاہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ صاف دل ہونا انسان کی شخصیت میں کیا اثر ڈالتا ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔
اور یہ کلام بھی سنا دے، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو۔ انشاءاللہ جی، کیا کہیں گے عمر بھائی؟ میرا خیال ہے سوال آپ سے ہوا ہے تو آپ ہی اس پہ گفتگو فرمائیں۔ دل صاف ہو تو کچھ عرض کیا گیا ہے کہ جب دل صاف ہوگا تو شخصیت پر اس انداز میں اثر پڑے گا کہ اس کے اخلاق سنوریں گے، اس کا کردار سنورے گا، معاشرے میں اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ جو ابھی میں نے کچھ دیر قبل بات کی ہے وہ یہی تھا کہ دل صاف ہوگا انشاءاللہ زندگی اچھی گزرے گی، دل صاف ہوگا اللہ کی رضا نصیب ہوگی، دل صاف ہوگا دنیا بھی سنور جائے گی، قبر بھی سنورے گی، اور انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ میرا شاہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ ذکر الہی دل پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ براہ کرم اس کا جواب عنایت فرمائیں، اور مجھے خواجہ صاحب کی منقبت بھی سنا دے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ جی عمر بھائی لیں گے اس پر؟ سبحان اللہ، بالکل جی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بڑی زبردست آیت کریمہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون اور قرار ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل میں پناہ گزین ہو جائے گی، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہوگی، تو پھر انشاءاللہ العزیز دل صاف بھی ہو جائے گا، پاک بھی ہو جائے گا، اللہ کی یاد بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی دل کے اندر ہو۔ جہاں پر وہ شاہ صاحب واقعہ ذکر کیا جاتا ہے نا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جب غار میں نبی پاک اسلام کے ساتھ گئے تو انہوں نے پہلے عرض کی کہ میں جاتا ہوں اور جا کر غار کی صفائی کرتا ہوں۔ علماء کرام نے یہاں ایک بڑا زبردست نقطہ جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گئے، غار کی صفائی کی، پھر حضور پاک علیہ السلام کو بلایا اور آپ تشریف لے کر گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دل میں لاتا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے جو اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے اس کی صفائی کرے، اور جو گناہوں کی میل کچیل چڑی ہوئی ہے اس کو صاف کرے، حضور کی محبت دل کے اندر لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، انشاءاللہ دل شاد رہے گا، آباد رہے گا۔ نور عالم بھائی ماشاءاللہ اشعار سنا ہی رہے ہیں۔ نور عالم بھائی ایک شعر اسی سے متعلق ایک ہے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ یہ شعر بھی سنائیے۔ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر سیالوی عرض گزار ہوں۔ قبلہ شاہ صاحب، دل کی دنیا کے متعلق میرا سوال ہے، اللہ کی محبت دل میں راسخ کرنے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے کون سے اعمال اور کام کرنے چاہیے؟ اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ جزاک اللہ جی، کیا کہیں گے راشد بھائی؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ قرآن جو رب کا کلام ہے اس کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں ان کی محبت کو دل میں بسایا جائے، اور اللہ کی محبت دل میں پیدا کر کے رب کا محبوب بننا ہے تو اس قرآنی نسخے پر عمل کیا جائے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، کل، اے پیارے محبوب تم فرما دو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ تو اللہ تمہیں محبوب بنائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ پتہ چلا اللہ کا محبوب اگر بننا ہے تو کریم آقا علیہ السلام کی
اتباع کرنا یہ بہت ضروری ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ عبادت بھی وہی قبول ہے رب کی بارگاہ میں جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائے، ورنہ نماز جو کہ سب عبادتوں سے افضل عبادت ہے، اگر یہ عبادت بھی نبی پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا نہ کی جائے تو یہ نماز بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اللہ پاک کہ پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو پتہ چلا عبادت رب کی ہے، لیکن طریقہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اختیار کیا جائے گا تو رب کی بارگاہ میں وہ عبادت قبول ہوگی اور اللہ کا بندہ محبوب بنے گا۔ اللہ کا محبوب بننے کا ایک طریقہ وہ ہے جو حدیث قدسی میں رب نے فرمایا ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرمایا کہ میرا بندہ ہمیشہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل پڑھتے پڑھتے فرمایا میرا وہ قرب پاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو اللہ کا محبوب بننا کیسے ممکن ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام کی اتباع ہو اور پھر نوافل کی کثرت ہو، لیکن فرائض کی ادائیگی کے بعد۔ ایسا نہ ہو کہ فرائض جو ہیں اس پر فرض چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، مستحبات اور نفل کی طرف اگر لگے گا اب محبوب نہیں بنے گا، اور یہ شریعت میں پسندیدہ بھی نہیں۔ جو فرائض جو ذمہ داریاں لازم ہیں ان پر پہلے ان کو اختیار کرے اور اس کے بعد پھر نوافل اور مستحبات پر عمل کرے تو انشاءاللہ رب کا محبوب بنے گا اور دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ کیا بات ہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے آقا جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں، کچھ تم جسے چاہو اس کا تو بیان ہی نہیں، کچھ تم جسے چاہو۔ کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس ایک ہر منگل کو ہم ایک سیگمنٹ کرتے ہیں، سیگمنٹ پیرنٹنگ کا ہے۔ نگران شورا کا بڑا پیارا اس ٹاپک پر کلام ہوتا ہے، آئیے سیگمنٹ کی طرف پڑھتے ہیں، پیرنٹنگ۔ میں نے غور کیا ہے جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ تمیز سے بات کرتے ہیں نا، بیوی شوہر کے ساتھ کب تک شوہر بدتمیزی کرے گا؟ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک شوہر شرابی، جواری، بد اخلاق، بیوی اللہ نے کی رحمت سے نیک تھی، آؤٹ آف پاکستان کا واقعہ ہے، بیوی نیک تھی، مگر اس بیوی کا کام ایک ہی تھا، شوہر کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرتی تھی اور تہجد پڑھ کر اپنے شوہر کی نیکی کی دعا کرتی تھی۔ اس کا کام دو کام کرتی تھی۔ ایک دن وہ شراب کے نشے میں کہیں دودھ پڑا ہوا تھا تو اس کو کوئی آدمی اٹھا کے گھر لے آیا، گھر لایا تو اس آدمی نے سنا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسی بدسلوکی کر رہا تھا۔ بعد میں اس آدمی نے اس سے بات کی، یار میں تمہیں لے گیا، تم تو ایسے ایسے تھے اور تمہاری بیوی تمہیں کو رسپونڈ نہیں کر رہی تھی۔ اس نے بیوی کی احساس ذمہ داری اور اس کی جو اچھی اور نیکی تھی اس کا اس کو احساس دلایا۔ اس پر اس کو چوٹ لگی اور آہستہ آہستہ وہ شراب سے گیا، جوئے سے گیا، سب سے گیا، اور الحمدللہ نیک بن کے نمازی بن گیا اور نیکی کی دعوت دینے والا بن گیا۔ یعنی یہ میں اسلامی بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ مایوس مت ہوا کرو، اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، دل بدلنے میں دیر نہیں لگتی، تو آپ بھی صبر سے کام لیں۔ اگر شوہر کو اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ بیوی بد اخلاق ہے، اللہ نہ کرے بدتمیزی کرتے، آپ کے پاس ایک کی تو فرد ہے جس کی اصلاح کر، آپ ایک کی بھی اصلاح نہیں کر سک رہے، آپ کیسے شوہر ہو؟
شوہر کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے احیاء العلوم میں طبیب لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ طبیب، ڈاکٹر، علاج کرتا ہے. اگر اللہ نہ کرے بیوی میں کوئی ایسی بد اخلاقی کی بیماری آئے تو شوہر اس کا علاج کرتا ہے، مارتا پیٹتا نہیں ہے. اس کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرتا. آپ کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کرے تو آپ اس کے ساتھ بد اخلاقی کرو گے؟ نہیں. ناپاکی پاک پانی سے دھلتی ہے، ناپاکی ناپاکی سے نہیں دھلتی. آپ کسی کی بھی اصلاح کرنا چاہتے تو اس کے لیے اس کا میتھڈ ہے، اس کے میتھڈ کو اپلائی کریں گے تو ہوگا. تو یوں انشاءاللہ تعالی جب گھر میں رہیں گے تو دیکھیے کیسا فرق پڑتا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتی ہیں کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر اور گھر کے باہر بلاتا تو میرے آقا جواب میں کیا فرماتے پتہ ہے؟ لبیک. آقا کا کیا فرمان ہوتا؟ لبیک. جیسے اگر میں کہوں لبیک یعنی میں حاضر ہوں، یعنی وہ ہوتا نا جی کہیے کیا حکم ہے، جی کہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھیے کہ آپ کیا کہتے تھے؟ لبیک. چھوٹا بڑا جو بھی کہتا آپ اس کو اس طرح جواب دیا کرتے تھے. یہ آقا کے اخلاق کے مبارک تھے. ہم کر سکتے ہیں؟ اب ہمارے تو کیا ہے، عورت بھی کہتی کیا ہے، ہمارا کیا ہے، کیا ہے کیا ہے نہیں ہے، جی کہیے. ہم اپنی لینگویج میں بات کر لیں. چلے لبیک منہ سے نہیں نکلتا تو کم از کم یہی نکل جائے. آپ بولو گے یار احرام باندھیں گے تو لبیک کہیں گے، انشاءاللہ اس وقت بھی لبیک کہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. مگر کوئی اخلاق و تمیز سے بجا رہے. اگر شوہر بھی بیوی سے کوئی بات کرتا ہے تو اخلاق سے، جی میں ابھی آتی ہوں، جی آئی، جی بس آئی. یہ بھی تو کوئی گفتگو ہے. شوہر کہتے ہیں ہاں جی جی آ رہا ہوں، جی ابھی کر رہا ہوں، میں اٹھ رہا ہوں، بس ابھی کر رہا ہوں. یہ آپ جی جناب سے بات کریں گے گھر مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اب یقین مانیں تو طلا سے بات نہ کریں، آپ جی جناب کیا کہیں گے؟ آپ جی جناب. بس آپ جی جناب سے بات کریں. بچے سنیں گے کہ ہمارے امی ابو کس قدر ادب سے گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. بچوں کی گفتگو چینج ہو جائے گی. اس طرح گھر میں دینی ماحول لائیں، نماز پڑھیں. یعنی شوہر بیوی کو اٹھائے، بیوی شوہر کو اٹھائے، تہجد کے لیے اٹھائے، نماز کے لیے اٹھائے. اٹھو نماز کا وقت ہو، تہجد کا. حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر شوہر نہ اٹھے تو بیوی اس کے منہ پہ پانی چھڑک دے، اور اگر بیوی نہ اٹھے تو شوہر اس کے پاس پانی چھڑکے، یا شوہر نہ اٹھے تو بیوی اس کے منہ پہ پانی چھڑک دے. مگر یہ پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ہوا، پتا چلے پانی چھڑکا اور وہ کچھ اور ہی چھڑک دے گا. اور نیند میں تو ویسے ہی پانی منہ پہ ڈالو تو، مگر حدیث پہ باقاعدہ آیا ہے پانی چھڑکنے کا، اور اس کے لیے بشارتیں ہیں، ثواب ہے دونوں کے لیے. اب آپ سوچئے کہ کتنی خوبصورت تعلیم و تربیت ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو تہجد کے لیے اٹھاؤ. یہاں تو آفس کے لیے اٹھانا مسئلہ ہے. آفس کے ہی اٹھے گا آدمی، خود نہیں اٹھے گا، بیوی اٹھائے گی. اب اٹھ جائیے. حالانکہ آفس اس کی ہے، اٹھنا اس کو چاہیے، مگر پھر بھی ڈیوٹی اس کی ہے، نوکری اس کی ہے، گئے اٹھ جائیے. اور نہ اٹھا تو اس کی مصیبت آئے کہ اٹھایا نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں. تو اگر ہم اس طرح کا ماحول بنائیں، نماز کا ماحول بنائیں، عبادت کا ماحول بنائیں، نیکی کا ماحول بنائیں، ماشاءاللہ 1500 بار درود پاک تقسیم کر دیں روز کے، کہ آپ بھی 1500، میں بھی 1500، بچے بھی 1500 تسبیحات دے دیں، کاؤنٹر تسبیح دے دیں ایک دوسرے کو، کہ انشاءاللہ روزانہ 1500 بار درود پاک پڑھیں گے. گھر میں روحانیت نہ آئے تو مجھے کہیے گا. گھر میں یہ میوزک، گانے باجے، موسیقی بند کریں. یہ تو نحوستیں گھر میں لڑائیاں لاتی ہیں. مجھے پتہ چلا ہے، کہیں بات کر رہا تھا، اس طرح کے موضوع تھا، کہا بھائی تم بات کر رہے ہو، یہ ڈرامے گھروں میں جو چل رہے ہیں نا، ڈراموں کی وجہ سے گھر میں لڑائیاں ہو گئی ہیں. وہ ڈرامہ کیوں لڑائی کرے گا؟ بولے ڈراموں میں کریکٹر ہی ایسے آ گئے کہ جن میں گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. اب ہوتے ہوں گے ایسے کوئی ڈرامے، تو کیا ضرورت ہے ایسے ڈرامے دیکھنے کی جس سے گھر میں لڑائیاں ہو جائیں؟ کیا ضرورت ہے فلم ڈرامہ دیکھنے کی؟ کیا ضرورت ہے اس طرح کے کام کرنے کی؟ گھر میں اللہ کا شکر ہے مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدینہ مدینہ کرتے رہیں، مکے کی باتیں کرتے رہیں انشاءاللہ. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. اللہ پاک ہمارے پیارے پیارے نگران شورا کو بھی برکتیں عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے. نگران شورا نے بڑے پیارے ٹاپک کو لیا اور بڑے پیارے انداز میں ہماری رہنمائی کی. اللہ کرے ہم اصلاح قبول کرنے والے ہو جائیں. آئیے کچھ مزید کالز ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کی کال لیتے ہیں. میرا ناخواں سے بھائی کی سے عرض ہے کہ یہ کلام گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، یہ کلام سن. کیا بات ہے جی. ایک اور کال لیتے ہیں. سید ثاقب شاہ صاحب کیا حال صحیح ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے صحیح تھوڑی؟ ماشاء اللہ صحیح میں ہنستے مسکراندے رہو. تھوڑے مہمان بھی آئے ماشاء اللہ صحیح مرحبا. باقی ماشاء اللہ صحیح میں کو اردو بولنی آتی ہے، لیکن میں شوق میں کو کہ میں اپنی سرائکی زبان چی تھوڑے نال گل کراں. ماشاء اللہ صحیح میں ہمیشہ آپ خوش رہیں اور دعا میں یاد رکھنا.
اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. آج تو سرائکی بھرا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ جن سے میں پوچھ کر جو ہے نا آپ کو جواب دے سکوں. کل تو تھے. نہیں آتی مجھے, سمجھ لیتا ہوں. پنجابی افراد سرائکی سمجھ تو لیتے ہیں تھوڑا بہت, یہ کہ مفہوم سمجھ آ جاتا ہے. نہیں آتی. کراچی میں ٹائم ہو شاہ جی کہ پنجابی بھی تھوڑی مشکل والی ہے, اب اپنی زبان میں جواب دے دیں, کوئی وہ زبان سمجھنے والا. چلے ان کو نہ سمجھ تو پھر چلے ہم تو سن رہے ہیں نا, تو ان کو سمجھ نہ آیا تو مشکل ہو جائے گی. چلیں جی اگلی کال لیتے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی. بہت شکریہ, آپ نے محبتوں کا شکریہ, محبتوں سے نوازا. اچھا, نیکی کی دعوت کو بھی آگے بڑھایا کریں, کوشش کیا کریں آپ بھی نیکی کی دعوت دیں, مدنی چینل کے پروگرامز کی دعوت دیں, مدنی مذاکروں کی دعوت دیں, اجتماع کی دعوت دیا کریں. امیدیں دیتے بھی ہوں گے آپ. اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے. جی کال لیتے ہیں. محمد ارسلان اتری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کلے صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. نور عالم بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں, وہ کمال حسن حضور ہے. کیا بات ہے جی. ایک اور کال لیتے ہیں. میں کیسا فیصلہ آباد سے جب بات کر رہا ہوں. میں آپ کو 5000 درود پاک کا ثواب پیش کرتا ہوں, قبول فرمائے, اور میرے گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت اور عدم مدینے کی حاضری کی دعا فرما دے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. وإياك. اللہ پاک آپ کی, آپ کے والدین کی, سب کی, ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. بار بار مکہ مدینے کی بعد اب حاضریاں عطا. بہت شکریہ بیٹا. ایک اور کال لیتے ہیں. میرا نام علی رضا قاری ہے, میں خانگاہ ڈوگرہ سے کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں کلام کی فرمائش تھی, میرا دل اور میری جان مدینے والے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. بہت شکریہ جی. کچھ ایس ایم ایس بھی لے لیتے ہیں آپ کے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پروگرام بہت اچھا ہے, ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں. آپ نے جو واقعہ سنایا وہ بہت اچھا ہے, اور آج کا ٹاپک دل کی دنیا بھی بہت اچھا ہے. اللہ پاک آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ہیں جی محمد عمیر بھائی. بہت شکریہ عمیر بھائی آپ کا, آپ نے دعاؤں سے بھی نوازا, حوصلہ افزائی بھی فرمائی. اچھا جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثاقب شاہ صاحب, آپ کے دل کی دنیا کیسے تبدیل ہوئی؟ مدنی بننے میں کیا اسباب بنے؟ اچھا جی, یہ صغیر بھائی نے یہ میسیج کیا ہے. اللہ کرے کہ دل کی اصلاح کی تو طلب ابھی بھی ہے. اللہ کرے دل اچھا ہو جائے, میرا بھی دل اچھا ہو جائے, اچھا بن جاؤں. ظاہر اچھا ہے, باطن برا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اللہ کرے کہ ظاہر باطن ایک ہو جائے, اچھے ہو جائے ہم, بس اللہ رحمت کی نظر فرما دے. جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ایک سبب تو بہت پہلے ایک خواب تھا, جس میں میں نے اس سے پہلے امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی زیارت نہیں کی ہوئی تھی. مطلب چینل تھا نہیں, اور نہ ہی پکچر وغیرہ میں دیکھا ہوا تھا. پکچرز بھی میرے پاس نہیں تھی کہ دیکھ سکتا. اچھا, عمر بھی تو ابھی 9th میں تھا آئی تھنک, یا میٹرک میں تھا, تو 15-16 سال عمر تھی. موبائل بھی پاس نہیں تھا, اور موبائل اگر تھا بھی تو سادہ سا بٹنوں والا موبائل تھا, تو اینڈرائڈ وغیرہ نہیں تھا میرے پاس کہ پکچر بھی دیکھ سکتا. تو ایک خواب البتہ میں نے دیکھا تھا, جس میں امیر علیہ سنت کو اور نگران شورا کو میں نے دیکھا تھا. اور یہ آئے اور انہوں نے ایک مدرسہ کی کلاس ہوتا ہے جیسے مدرسۃ المدینہ کے طلباء کرام, وائٹ سوٹ وائٹ امامے میں تھے سب طلباء کرام. قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اور نگران شورا نے وائٹ گرین کلر کا امام پہنا ہوا ہے, اور وائٹ چادر ہے, اور گلے میں نا یہ کتھئی چادر, یہ چادر جو ہمارا حلیہ تھا, مدنی حلیہ, یعنی کہ آج بھی یہی مدنی حلیہ. تو گرین امامہ ہے, وائٹ چادر ہے, اور کتھئی چادر. ان میں نے دیکھا کہ یہ حفاظ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, تشریف فرما ہے. میں ایک پیچھے سے نا دیوار کے پیچھے سے جھانک کے دیکھ رہا ہوتا ہوں, رو رہا ہوتا ہوں, خواب میں ہی رو رہا ہوتا ہوں. پھر وہ جیسے ہی پیر صاحب بات کر کے گزرتے ہیں ان سے, میرے پاس گزرتے ہیں, تو مجھے سینے سے لگایا خواب میں. میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا, یقین کیجیے نہیں دیکھا تھا. اچھا, کچھ ٹائم کے بعد میں الحمدللہ مدنی قافلے میں جانے کا سبب ایک بنا, تو وہاں ایک اسلامی بھائی کے موبائل میں نے پیر صاحب کی تصویر دیکھی. میں نے ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ امیر علیہ سنت ہیں, یہ تو الیاس قادری صاحب ہیں. میں نے کہا اچھا یہ ہے, ان کو تو میں نے خواب میں دیکھا ہے, کچھ دن پہلے ہی میں نے خواب میں دیکھا ہے. واہ جی واہ. تو پھر میں نے استاد صاحب جن سے میں نے بالکل ابتداءً درس نظامی شروع کی تھی, چونکہ اسکول پڑھتا تھا, تو پھر میں عصر کے بعد جاتا تھا استاد صاحب کے پاس کچھ نہ کچھ صرف ناو پڑھنے کے لیے کہ درس نظامی کو شروع کی جائے. تو ان سے جب خواب ذکر کیا تو استاد صاحب نے فرمایا تھا کہ اس میں اشارہ ہے کہ اگر آپ ابھی تک مرید نہیں ہوئے ہیں تو آپ مرید ہو جائیں. پھر میں نے اس وقت خط جاتا تھا, پیغام جاتا تھا, میں نے اپنا پیغام بھیجا تھا بیعت ہونے کے لیے.
الحمدللہ رب العالمین. پھر وہ لیٹر آیا, واپس آیا, بیعت کا جواب ہے. پھر تو یوں ایک سلسلہ جڑنے کا سلسلہ سبب بنا. پھر دینی ماحول سے وابستہ ہو گیا. ذہن شروع سے ہی تھا کہ میں نے اسکول کے بعد دین کی طرف آنا ہے. اچھا حفظ کا ارادہ تھا, حفظ سے میں محروم رہ گیا. لیکن یہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی جامعۃ المدینہ کے استاد ہیں, میرے محسن ہیں فضیل مدنی صاحب, انہوں نے بہت کوشش کی, بہت انفرادی کوشش کی, اور مجھے وہ لے کر پھر یہاں تک کہ انہوں نے جامعۃ المدینہ میں داخل کیا. جیسے نہیں بندہ سانس لیتا, بندہ تھا کہ ہاں بھائی اب اس بندے کو ٹھکانے لگا دیا, ادھر پہنچا دیا. اللہ پاک انہیں برکتیں عطا فرمائے, ان کے والد صاحب کی اللہ پاک بے حساب مغفرت فرمائے, ان کی دینی کاوشیں قبول فرمائے. ماشاءاللہ بہت اچھے اسلامی بھائی. تو انہوں نے البتہ یہ ہے کہ میرے لیے یہ کیا اور مجھے درس نظامی میں لگایا. الحمدللہ رب العالمین درس نظامی شروع کیا آج درس نظامی مکمل ہو گیا. آج کچھ بھی ہوں, والدین کی دعائیں ہیں, پیر مرشد کا فیضان ہے, اپنے اساتذہ اکرام کی محسنین کا احسان تو ہے میرے, الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک ہم سب کو اچھا بنائے. اب اللہ کرے کہ یہ دل کی دنیا بھی بدل جائے, اتنے اچھے اچھے اسلامی بھائیوں کی صحبت ملے, اور پھر بھی میرا دل ٹھیک نہ ہو تو پھر یہ میرا قصور ہے نا. اللہ کرے کہ اچھا ہو جاؤں. اللہ اکبر. اچھا جی, کہہ رہے ہیں جی شاہ جی کیسے ہیں جی؟ اللہ پاک کا شکر ہے جی, بالکل ٹھیک ہوں. سلمان بھائی کو پروگرام میں بلائیں جی. بالکل سلمان بھائی کو بلاتے ہیں جی پروگرام میں. میں نے چند دن پہلے عرض کیا ان کو, انشاءاللہ جیسے ان کا ٹائم ملتا ہے تو انشاءاللہ. کہتے ہیں جی آپ کی پوری ٹیم کو چنیوٹ آنے کی دعوت ہے, یہاں آ کر پنجابی میں پروگرام کریں. کیا بات ہے جی, ہماری ٹیم بھی خوشی کا اظہار کر رہی ہے جی. بہرحال پنجابی میں پروگرام کرنا پڑے گا تو پھر ہمارے پروڈیوسر صاحب تو کر لیں گے, ڈائریکٹر صاحب کے لیے مشکل ہو جائے گی, اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے لیے مشکل ہو جائے گی, چونکہ انہوں نے گائیڈ کرنا ہوگا. بہرحال یہ عذر و تفنن کا ہے, کبھی آنا ہوا تو انشاءاللہ قافلے میں ہی صورت بنے گی, یا آؤٹ ڈور جب صورت بنتی ہے تو انشاءاللہ ہم سوچیں گے انشاءاللہ جی. اچھا جی, کل میری فرمائش پر کلام سنایا گیا, آقا آ جائیے. اس پر جی شاہ صاحب آپ کو اور جن اسلامی بھائی نے کلام سنایا اور آپ کی پوری ٹیم کو 1 لاکھ درود پاک کا تحفہ پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ جی آپ کا, بہت بہت نوازش, بہت پیارا تحفہ درود پاک کا آپ نے پیش کیا. السلام علیکم, میں نیو مری سے ہوں جی. کیا بات ہے جی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب دل کی میل کیسے دور کی جائے, جو دل گناہوں کی طرف مائل کرتا ہو تو کیسے بچا جائے؟ انشاءاللہ اس پر گفتگو تو ہو ہی رہی ہے, ہوئی بھی ہے, اور انشاءاللہ مزید چل کر بھی لیتے ہیں. نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کہ کلام مرحبا مرحبا مکی مدنی, یہ کلام سننے کی فرمائش کیا جی. اچھا جی, یہ شہزاد بھائی ہیں, ان کا پورا ایک میسیج ہے. آخر میں یہ کہہ رہے ہیں جی پنجابی کلام سنا دیں, جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں. اچھا جی, ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں جی؟ اللہ کا شکر ہے جی, بالکل ٹھیک ہوں. اللہ پاک آپ سب کو اسی سال میٹھے مدینے کی بات و حاضری عطا فرمائے, آمین آمین. نعت خواں اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں, سائیاں نظر کرم دی کر سونیا. ٹھیک ہو گیا جی. نور عالم بھائی سے گزارش ہے کہ 2 کلام سنا دیں, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, اور خراب حال کیا دل کو پرملال کیا. یہ بہت پیارا کلام ہے. میں جب اس مرتبہ یا جب حج سے ہی واپسی ہو رہی تھی تو یہ کلام پورے راستے میں تقریباً میں یہ سنتا آیا, مجھے بہت پسند ہے. خراب حال کیا دل کو پرملال کیا, اور اس کی طرز بھی ہے نا, کلام لازمی شامل کیا جائے. خراب حال کیا دل کو پرملال کیا, تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال کیا. یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی, اے نفس رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی, اے نفس گر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا. میں نے شامل کر دیا, یہ پھر آپ سے سن لیں گے جی. اچھا جی, یہ البتہ مجھے یہ طرز یہ والی بہت پسند ہے. سبحان اللہ. اچھا جی, آج کا موضوع بہت پیارا ہے. نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کہ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے, اس کلام کی فرمائش کر رہے ہیں جی. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثاقب شاہ صاحب ماشاء اللہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے, ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں جی. بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا جی, میرا سوال یہ ہے کہ ہر
ایک سے بھلائی کرنے والے دل کو کوئی دکھائے تو کیا کریں، پھر بھی بھلائی کریں۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، سیالکوٹ سے میسج ہے، آج کا سلسلہ دیکھنے کی بھی سعادت حاصل ہو رہی ہے، ماشاء اللہ عز و جل، مزے کو مزہ آ رہا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی خوف آخرت نصیب فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر مدینہ پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہو۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کس انداز سے کریں؟ کیونکہ اگر بچے اپنے ساتھ والے بچے کی شکایت کریں یا کہیں کہ یہ بچہ ایسا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا اس طرح نہیں کہتے، یہ غیبت یا چغلی ہوتی ہے، تو آگے سے بچہ کیا دیتا ہے کہ ہم غیبت یا چغلی نہیں کر رہے، پر وہ بچہ ایسا ہی ہے، تو ہمیں کیا انداز اپنانا چاہیے کہ بچے کو بات سمجھ میں آ جائے؟ نور عالم بھائی سے عرض ہے کہ ہم بھی مدینے جائیں گے، اس کلام کی فرمائش ہے۔ راشد بھائی، یہ سوال میں آپ سے لوں گا بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ بہت سے عاشقان رسول نے میسج کیے ہیں، مزمل ملک بھائی ہیں، اچھا جی، ظفر اللہ قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، علی شیر بھائی ہیں جی، نعمان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، دعاؤں کا کہہ رہے ہیں جی، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، جنہوں نے دعاؤں کا کہا اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ نور عالم بھائی صاحب، میری ایک چھوٹی سی فرمائش تھی، ناقص عرضی ہے، فرمائش پوری کرنا نہ کرنا تو نور عالم بھائی کے اختیار میں ہے۔ جیسے ہم آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے دل کی دنیا، اور میں نے نوٹ کیا کتنے ہمارے اسلامی بھائیوں نے جو میسج کیے، فرمائشیں کی نا کال پر بھی، تو انہوں نے ایسے اشعار کا انتخاب کیا جس میں دل کا کسی نہ کسی طرح ذکر آیا۔ تو اگر نور عالم بھائی ہمیں وہ اشعار آج خاص طور پر پہلے وہ سناتے رہیں، ایک ایک کر کے بھلے سنائیں کہ جس میں دل کا ذکر آیا ہو، جی، دل میں ہو یا تیری، دل ہے وہ دل جو تیری یا سے معمور رہا، تو اس سے یہ تو الگ سے ایک سیگمنٹ کرنا پڑے گا ان کے ساتھ۔ نہیں، لیکن فرمائشیں ہیں ماشاءاللہ کئی اسلامی بھائیوں کی۔ یہ ایک فرمائش میں اتنی فرمائشیں آ گئی ہیں کہ دیگر کی فرمائشیں جو ہے نا وہ بھی مسئلہ ان کی بھی انشاءاللہ دل جوئی ہو جائے گی۔ چلیں جی، چلیں، جیسے راشد بھائی فرمان ہیں جی، صلی اللہ علیہ محمد وسلم۔ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، صوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھے کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسانے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کہ یوں گئے مصطفیٰ کہ یوں کیف کے پر
قدس سے پوچھیے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں کوئی بتائے کیا کہ یوں خراب حال کیا دل کو پرملا لے کیا خراب حال کیا دل کو پرملا لے کیا تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال کیا تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال کیا نہ روئے کل بھی دیکھا نہ بوئے کل سوگی نہ روئے کل بھی دیکھا نہ بوئے کل سوگی قضا نے لا کے قفس سے شکستہ بار کیا قضا نے لا کے قفس میں شکستہ بار کیا تمہارے کوچے سے رخصت کیا اس کے دو شعر، خواجہ صاحب کی منقبت کے دو شعر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ بھر دیجئے دامن مرادوں سے تو ہمارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ 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 شرما گئے ہیں کس کے آگے چاند تارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا منگتوں کی رکھ لے لاج کر دے
سب مرادیں پوری منگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پوری منگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پوری منگتوں کی رکھ لے راج کر دے سب مرادیں پوری دامن پسارے آ گئے تیرے دوارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا. اور اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے نور عالم بھائی کو، تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، جو کالز کرتے ہیں، SMS کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، سب کو اللہ برکتیں عطا فرمائے. بہت ساروں نے دعاؤں کا کہا ہے، اللہ پاک اپنی رحمت سے سب کی دعائیں پوری فرمائے. مشکلات، پریشانیوں میں، دکھ درد میں ہے، اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دے. اور ہمارے عدنان شیخ بھائی نعت خان بڑے پیارے ہیں، بیمار ہیں، آپ ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. میرے استاد محترم ہیں مولانا جہانگیر صاحب، وہ بھی بیمار ہیں، کافی بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. ہمارا ٹاپک دل کی دنیا. آخر میں میرا خیال ہے راشد بھائی آپ ہی کی طرف بڑھتا ہوں، جو بچوں کے حوالے سے بات کی گئی تھی کیا کہیں گے؟ شاہ صاحب دیکھیے، بچوں کی تربیت میں بنیادی کردار وہ ہوتا ہے ماں کا. کیونکہ بچپن میں بچہ ماں سے بہت قریب ہوتا ہے، اور ماں بچے کی جتنی عادتوں کو جانتی ہے، جتنا بچے کے مزاج کو سمجھتی ہے، باپ اتنا نہیں سمجھ پاتا. تو اس لیے سب سے پہلی درسگاہ چونکہ ماں کی گود ہوتی ہے، تو ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کے دل میں، دماغ میں اللہ رسول کی محبت کو پیدا کرے. تو اس کے لیے طریقہ یہ ہوگا کہ ماں بچے، جیسے چھوٹا بچہ ہے، سورہ یاسین کی تلاوت اس بچے کو سنائی جائے، موبائل میں سنائی دی جائے. ماں اگر اچھا قرآن پڑھنا جانتی ہے تو ماں اپنے بچے کے سامنے قرآن کی تلاوت کرے، گود میں لے کر قرآن پڑھے، تو انشاءاللہ بچے پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے. دوسرے نمبر پر ماں نعتیں پڑھنا جانتی ہے تو نعتیں بچوں کو سنائے، اور یا پھر موبائل کے ذریعے نعتیں، جو خوش الہان نعت خواں ہوتے ہیں ان کی آواز میں نعتیں سنائے. تو اس طرح بچپن سے ہی بچہ اس چیز کا عادی ہونا شروع ہو جائے گا. اس طرح جب بچہ بولنا کچھ شروع کرے تو ماں بچے کے سامنے اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، بچے کو کلمہ شریف سکھائے. تو اس طرح کی چیزیں بچے کے دل میں انشاءاللہ محبت پیدا کریں گی. پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام محمد آئے تو بچے کے سامنے جب ماں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے گی تو بچہ بھی دیکھ کر یہ ادا کو اپنانے کی کوشش کرے گا. ماں اگر نماز پڑھے تو بچے کو ساتھ کھڑا کر لیتی ہے، بچہ ہو یا بچی ہو. تو اس طرح بچے میں نماز کی عادت، محبت پیدا ہوگی. ماں بچے کے سامنے قرآن پکڑ کر چوم کر آنکھوں سے جب لگائے گی تو کیا ہوگا کہ بچے کو بھی پتہ چلے گا. پھر بچے کو تعارف کروایا جائے، بیٹا یہ اللہ پاک کا کلام ہے، یہ قرآن پاک ہے، اس کو چومتے ہیں. تو اس طرح بچے کے دل میں محبت پیدا ہوگی. اور سب سے اہم بات شاہ صاحب، یہ محبت مصطفیٰ، محبت خدا پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پر جو رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کے دل میں اس کے باپ کی محبت کو پیدا کرے، اس کی قربانیاں بچے کے سامنے بیان کر، بیٹا دیکھو تمہارا باپ کیا کیا محنتیں کرتا ہے. پھر اس طرح بچوں کے جو دادا دادی ہیں ان کی محبت، نانا نانی کی، خالہ کی، پھپھو کی، تایا چچا، ان کی محبت پیدا کرے. دیکھیں بڑوں میں اختلافات، یہ چیزیں عام ہیں، ہو جاتی ہیں، بچوں میں نہ لائیں یہ لیکن یہ اختلافات، چیزیں بچوں کے ساتھ نہ لائی جائیں. بڑوں کی باتیں بڑوں میں رہنی چاہیے. غلطی تب ہوتی ہے، جو آپ نے بات بھی اس پر کی تھی، کہ جب بڑوں کی جو دشمنیاں، بڑوں کی جو نفرتیں، باتیں ہیں نا، وہ بچوں میں لا کر زہر انڈیل دیا جاتا ہے. تو بچپن سے ہی وہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ بچہ فطری طور پر ماں باپ کے قریب ہوتا ہے، اور ماں باپ میں بھی ماں کی زیادہ قریب ہوتا ہے، چونکہ ماں کی قربانیاں بہت ساری وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اچھا، ماں کی ایک عادت کیا ہوتی ہے، فطرت کے اندر ہے، ماں اپنی قربانیاں، اپنی محبتیں بار بار ظاہر کرتی رہتی ہے. تو اس لیے بھی بچہ ماں سے بہت قریب ہو جاتا ہے. اور باپ بہت ساری چیزیں وہ ظاہر ہی نہیں کرتا، نہ بیوی پر نہ بچوں پر. باپ آفس میں کیسا آیا، باپ کے ساتھ روڈ پر کیا کیا مسائل آئے، گھر میں کیا کیا مسائل ہے، کیسے باپ کوششیں کر رہا ہوتا ہے، باپ ظاہر نہیں کرتا، باپ چھپاتا ہے. لیکن ماں کی یہاں ذمہ داری ہوتی ہے کہ باپ کی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں نا، وہ اپنے بچوں کے سامنے ظاہر کرے، تاکہ دل میں بچے کے قدر پیدا ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ٹاپک دل کی دنیا. دل کی دنیا آباد کیسے ہو؟ اللہ پاک کی ذات پر توکل کر کے، اللہ پاک کی محبت کو پیدا کر کے، نیک لوگوں کی
صحبت پا کر، یعنی نیک لوگ اللہ پاک کی اولیاء جو ہیں ان کی صحبت پا کر، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا سکون میری سنت میں ہو وہ ہدایت پا گیا، اور جس کا سکون میری سنت کے غیر میں ہو وہ ہلاک ہو گیا. اللہ اکبر. آخرت کو یاد رکھیں، رزق حلال کمائیں، غیبت، بہتان، جھوٹ اس سے بچیں، زبان زیادہ زیادہ کوشش کریں کہ کم بولیں، موت کو کثرت سے یاد کریں، گناہوں سے بچیں، موسیقی، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے ان سے بچیں، وقت کی قدر کریں، تلاوت قرآن کریں، درود پاک کی کثرت کریں. انشاءاللہ شریعت کے مطابق جب زندگی بسر کریں گے تو دل کی دنیا آباد ہو جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی اپنی رحمت سے اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. از تو غیر غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سب ہی کے رنجو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. کھلے آنکھ